ایک حرام کا لقمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے کاروبار میں 7 باتیں ہوں گی، 7 باتیں، اس کاروبار میں برکت ہوگی، وہ کاروبار پاکیزہ ہوگا، وہ مال بھی پاکیزہ ہوگا، وہ مال برکت والا ہوگا. 7 باتیں ہوں. کیا؟ وہ جو بات کریں تو سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کاروبار میں جھوٹ نہ ہو. دوسری بات، وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ ہو. تیسری بات، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، خیانت نہ ہو. چوتھی بات، جب سودا بیچیں تو خام خواہ اس کی تعریفیں نہ کریں، خام خواہ اس کو بڑا چڑھا کے مبالغے نہ کریں. اور 5ویں بات، جب سودا خریدیں تو بلا وجہ اس میں عیب نہ نکالیں، اس میں نقص نہ نکالیں. اور 6ٹھی بات، جب کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں. 7ویں بات، جب کسی سے حق لینا ہے تو سختی نہ کریں، مہلت مانگے تو مہلت دے دیں. جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہیں اس کا کاروبار برکت والا ہوگا، اس کا مال پاکیزہ ہوگا. ہاں، دھوکہ نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو. ہاں، دکھایا کچھ، دیا کچھ، اوپر کچھ، نیچے کچھ، کہا کچھ، کیا کچھ. نہیں. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. جب دل میں ہدایت کا نور ہوگا دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا. کتابوں میں قصہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. ایک قافلہ حج پہ جا رہے ہیں نیکی کے کام کے لیے. حج کے قافلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. اس کو دفنانے کے لیے جب قبر میں اتارنے لگے تو قبر میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے. بھگاتے ہیں، بھاگتا نہیں، مارتے ہیں، مرتا نہیں، اٹھاتے ہیں، ہلتا نہیں. دوسرے کا قبر کھودی، جب میت کو لائے وہ سانپ وہاں بیٹھا ہوا ہے. تیسرے کا قبر کھودی، سانپ وہاں بیٹھا ہے. عبداللہ بن عباس حضرت کے پاس حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا. تو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت نے فرمایا یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کوئی حرام کام ہے، کوئی غلط کام کرتا تھا جس کا نتیجہ یہ دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے. اور اب دنیا میں کہیں بھی قبر کھودو گے یہ سانپ وہاں پر آ کر رہے گا. اس لیے اس سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دو. سانپ کے ساتھ دفن کر دیا گیا. قافلہ حج کا واپس آیا، اس کی بیوی کو قصہ سنا کے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ یہ ہوا ہے. اس نے کہا میرا خاوند تاجر تھا غلے کا، اور جب گھر میں بوریاں آتی تھی ہر بوری سے تھوڑا تھوڑا غلہ نکال کر اس کی جگہ بھوس بھر دیتا تھا. یہ اس کا نتیجہ ہے. ہاں، ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے. ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون؟ جو اللہ کو پہچانے، جو اللہ کی مانے. مسلمان کون؟ جس کی عبادات ٹھیک ہوں، جس کی اخلاق ٹھیک ہوں، جس کے معاملات ٹھیک ہوں، جس کی معاشرت ٹھیک ہو، معاشرت، رہن سہن. یہ نہیں کہ ہم نماز اسلام سے لیں گے اور کاروبار یہودیوں کا لیں گے، ہم روزہ اسلام سے لیں گے، شکل جو ہے عیسائیوں کی لیں گے. نہ 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 نہ، ہمارا دین کامل ہے، ہر چیز کی رہنمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ. برکت والا نکاح، برکت والی شادی جس میں کم سے کم مشقت یعنی کم سے کم خرچ. شادی شریعت میں شادی سادی، سستی، آسان، جلدی، یہ شریعت کا مزاج ہے. یہ شیطانی مزاج ہے. شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج میں جکڑی ہوئی ہو، تاخیر کے ساتھ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرو، بچہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کرو.
اور آگے فرمایا اگر شادی نہ کی اور کسی گناہ میں مبتلا ہوا تو ماں باپ پر بھی وبال پڑے گا، ماں باپ اس کے ذمہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا دو آوازیں ہیں ان پر لعنت ہے، دو آوازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خوشی میں کیا ڈھول، میوزک، بانسری، گانا بجانا، اس پر لعنت۔ دوسرا پریشانی، صدمہ، غم، اس میں چیخنا، چلانا، بین کرنا، کپڑوں کو پھاڑنا، اس پر لعنت کی ہے، چہرے کو پیٹنا۔ خوشی آئے گی جب ایمان کا نور ہوگا، ہدایت کا نور ہوگا، تو خوشی میں آ کر کیا ہے، شکر کرے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا۔ صدمہ آئے گا تو صبر کرے گا۔ الایمان نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ شکر ہے، آدھا حصہ صبر ہے۔ ہر انسان پر دو حالتیں آتی ہیں، کبھی خوشی ہے کبھی غمی ہے، خوشی ہے تو شکر، غمی ہے تو صبر۔ اگر ایمان کمزور ہے اور ہدایت کا نور کمزور ہے، خوشی میں آ کر اچھلے گا، ناچے گا، گائے گا، اور صدمے میں آ کر چیخے گا، چلائے گا، بین کرے گا، یہ دونوں حرام ہے۔ دین ایک خوبصورت زندگی ہے بھائی، دین ایک مکمل زندگی ہے بھائی، سارے مسئلوں کا حل دین ہے بھائی۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو اپنی زندگی میں لانا ہے، یہ محنت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا کام دیا، انبیاء والا کام۔ ہم نبی نہیں ہیں، کام انبیاء والا ملا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، یہ کام بہت بڑا ہے بھائی۔ یہ اجتماع کس لیے کہ ہر مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ ایک نابینا ہے، نابینا، کیوں بھائی سن رہے کہ سو رہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا کہا؟ ایک نابینا ہے اور آگے کنواں ہے، نابینا جا رہا ہے اور آگے کیا اس کے کنواں، اور آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کو نماز میں اندازہ ہو گیا کہ یہ سامنے نابینا آگے کنواں، اب حکم کیا ہے، کیا کرو؟ نماز مکمل کرو کہ نابینا کو کنویں میں گرنے سے بچاؤ؟ نابینا کو کنویں سے بچاؤ۔ ہاں، نابینا کو کنویں میں گرنے سے بچانے کے لیے نماز کا توڑنا بھی فرض۔ اگر یہ نماز پڑھتا رہا اور وہ نابینا کنویں میں گرا، مر گیا، یہ نماز پڑھنے والا مجرم، تو نابینا کا کنویں میں گرنا یہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے یا لوگوں کا جہنم میں گرنا زیادہ نقصان دہ چیز ہے؟ بولو بھائی، توبہ توبہ توبہ۔ آج لوگ کس طرف کو جا رہے ہیں؟ جہنم۔ جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جس کے اخلاق بگڑے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے، توبہ توبہ، جہنم، مرتے ہی جہنم۔ آگ کے جوتے، آگ کا بستر، آگ کا لباس، آگ کی چادر، آگ کی دیوار، آگ کا ستون، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ سب سے چھوٹا عذاب جہنم میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ منت، خوشامد، پیچھے پھرنا، گھر گھر جانا، 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ ایک ترتیب بنی ہے۔ اصل تو مسلمان کا کام ہی ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسلام زندہ ہو، اسلام زندگیوں میں یہ ذمہ داری ہے بھائی۔ یہ تو ایک ترتیب ہے بھائی، چلہ لگا لو بھائی، 4 ماہ لگا لو، چلو بھائی سال
اصل تو ذمہ داری زندگی کا مقصد ایک ہے، مقصد زندگی ایک ہے، ضروریات زندگی اور ایک ہے خواہشات زندگی. کیا کہا بھائی؟